نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم، احسان عظیم اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لالے پاک کے تصدق سے اور حضور قدوۃ الاولیاء، قدوۃ الصالحین، قدوۃ الصالحین حضور سیدنا طاہر علاء الدین القادری الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرب و جوار میں قائم شہر اعتکاف کی رونق بنے ہوئے جمیع معتکفین، معتکفات، حاضرین و ناظرین، معلمین و معلمات اور دیگر مہمانان گرامی اور معزز قائدین یہ تحریک منہاج القرآن اور جمیع ذمہ داران تحریک منہاج القرآن اور منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن، اللہ کا بندہ اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ قرب الہی اور عنایات الہیہ کا ایک بہت بڑا ذریعہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ وہ کیا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، اور میں اس کے اینڈ پر ان مقدس ہستیوں کے انفاق کا تذکرہ کرتے ہوئے آج کی کرنسی کے ساتھ اس کا معادلہ کر کے آپ کے سامنے ایک کیلکولیشن رکھوں گا انشاءاللہ تعالی، تاکہ ہم بھی جن کے اسوہ اور قدوہ کو اپنے سروں کا تاج بنائے پھرتے ہیں، جن کے ایمان کی، جن کی وفاداری کی، جن کی غزوات میں قربانیوں کی، جن کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی، حضور کی خاطر اپنا مال، جان، عزت اور آبرو سب کچھ قربان کر دینے کی مثالیں دیتے ہیں۔ آج چند مثالیں میں یہ بھی اینڈ پر دوں گا انشاءاللہ تعالی کہ وہ ہستیاں کتنا کتنا انفاق کس کس موقع پر وہ کر گئیں۔ اگر ان دیناروں اور درہموں کو آج کی کرنسی میں کنورٹ کر کے دیکھا جائے تو ایک ایک ہستی اسلام کی خاطر کتنا کتنا خرچ کر گئی۔ ان کی اس جہت کی عظمتوں کا اندازہ تب ہوگا کہ جب ہم اس انالیسس کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے اس مضمون کو قرآن اور احادیث نبویہ کے تناظر میں کچھ نئی جہتوں کا اضافہ اور اس کا احاطہ کرتے ہوئے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے عنوان گفتگو کے طور پر تلاوت کی، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم سمجھ سکیں کہ انفاق کیا ہے۔ اس کو آسان پیرائے میں اگر سمجھنا چاہیں تو اس کی ڈیفینیشن یہ بنتی ہے کہ رضائے الہی میں ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا اور اللہ کے دیے ہوئے مال کو ان پر خرچ کر دینا انفاق فی سبیل اللہ۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے
جو اللہ کو قرض حسنہ دے یا دینے کی ہمت رکھتا ہو، ارادہ رکھتا ہو، فرمایا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کئی گنا اس کا اجر و ثواب بڑھا دے۔ پھر فرمایا وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ وہ خرچ کرے گا تو کہیں مال اور دولت میں کمی واقع نہ ہو جائے، اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے یہی دے دیا۔ فرمایا اللہ ہی تو ہے جو تمہارے رزق میں تنگی بھی کرتا ہے، وسعت بھی دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وسعت دینے والا بھی میں ہوں اور رزق میں تنگی دینے والا بھی میں ہوں، کشادگی بھی میں دیتا ہوں، وسعت بھی میں دیتا ہوں، تو گھبراتا کیوں ہے؟ بھئی میں نے دیا ہے تو میری مخلوق پہ تو خرچ کرتا رہے۔ میں پھر فرمایا اور تم اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ اے بندے یہ ذہن نشین رہے کہ پھر حساب کتاب میری بارگاہ میں پھر ہوگا۔ میری خاطر دیا تو پھر دینے والا بھی میں ہوں۔ اگر تیری زندگی میں تنگی آ گئی، تنگ دستی آ گئی تو کشادگی دینے والا بھی میں ہوں، اور اگر وسعت آ گئی تو عطا کرنے والا بھی میں ہوں۔ اگر تیرے حالات بدل گئے تو پھر حالات اچھے کرنے والا بھی تو میں ہوں۔ تجھے کاہے کی گھبراہٹ؟ پھر آگے سورہ الرعد میں اللہ رب العزت نے ایک اور انداز سے فرمایا، اور اس کا ذکر حضور سیدی شیخ الاسلام مدظر العالی نے کل رات بھی اس کا ذکر فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین صبروا، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کرتے رہے، ابتغاء وجہ ربہم، جو اپنے رب کی رضا جوئی میں صبر کرتے رہے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور رب کی رضا جوئی میں اپنی نمازوں کے قیام کو یقینی بناتے رہے، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے پوشیدہ یا اعلانیہ، چھپا کے یا بتا کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے۔ فرمایا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور پھر برائی کو اپنی نیکیوں کے ساتھ دور کرتے رہے، نیکیاں کرتے رہے، برائیاں مٹاتے رہے۔ فرمایا پھر سنو اولئک لہم عقبی الدار، یہ وہی ہوں گے جن کے لیے اللہ رب العزت نے آخرت میں بڑا خوبصورت گھر بنا کے رکھا۔ مگر اللہ نے اپنے بندوں کی کچھ علامات بیان کر دی۔ فرمایا اس گھر میں داخلے کے قابل بننا چاہتے ہو تو یہ تو کرنا ہوگا۔ مولا وہ کیا کریں؟ فرمایا اگر میری عطا کردہ آزمائشوں پہ صبر کرتے رہے، میری ابتلا پہ صبر کرتے رہے، اپنے حالات کی تنگ دستی پر صبر کا دامن تھامے رکھے، پھر فرمایا جو میں نے دیا، جو رزق میں نے تمہیں دیا، جہرن اعلانیتاً بھی خرچ کرتے رہے اور چھپا چھپا کے بھی خرچ کرتے رہے۔ پھر فرمایا اور گناہوں کے ماحول میں اپنے آپ کو گناہوں سے جدا کرتے رہے اور میرے حضور حاضر ہو کر مجھے راضی کرتے رہے، کبھی میرے بندوں کی خدمت کی شکل میں مجھے راضی کرتے رہے، کبھی انسانیت کی خدمت کی ذریعے مجھے راضی کرتے رہے، کبھی التبسم کا علی وجہ اخی کا، تیری وجہ سے میرے کسی بندے کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے یا تو میرے بندے کو مسکراتے ہوئے چہرے سے مل جائے تو یہ بھی عبادت ہے۔ کوئی تنگ دست تھا
اس کے کام آتے رہے، کسی کی پریشانی تھی خاموشی سے اس کی پریشانی دور کرتے رہے، کسی کے گھر میں کوئی تنگی تھی خاموشی سے رات کے اندھیرے میں اس کو سامان دے کر آ گئے، کسی پر قرض کا بوجھ تھا خاموشی سے اس کا قرض ادا کرتے رہے، کسی کے نان اور نفقے میں کمی تھی تم خاموشی سے ماہوار اسے اس کا نان نفقہ پہنچاتے رہے، کسی کے روزگار میں کمی تھی تم نے خاموشی سے اسے روزگار دے دیا، کسی کے تن پر کوئی کپڑا نہ تھا تو خاموشی سے کپڑا دیتا رہا۔ تم جس مقام پر بھی فائز رہے اپنے مقام کے مطابق میری انسانیت کی خدمت کرتے رہے، سمجھ لو کہ پھر سیئات دور رہیں اور پھر حسنات تیرے ساتھ رہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الفرقان میں فرمایا کہ ہاں مجھے پھر وہ بندے پسند ہیں کہ جو بڑے اعتدال کے ساتھ یعنی میانہ روی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ پھر فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ فرمایا اللہ رب العزت کو وہ بندے پسند ہیں، فرمایا وہ لوگ جب بھی خرچ کرتے ہیں نہ تو بے جا اڑاتے چلے جاتے ہیں اور نہ بہت تنگی سے پیش آتے ہیں، بلکہ میانہ روی سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو میانہ روی سے خرچ کرنے والے پسند ہیں۔ یہ نہیں کہ جوش آیا خوش ہو گئے یہ لو جی پکڑ کے اس کو سارے دے دیے، نہیں۔ اولیاء کا ایک عمل ہے کہ وہ ڈسٹریبیوٹیو جسٹس سے کام لیتے ہیں۔ ڈسٹریبیوٹیو جسٹس کیا ہے؟ اگر آپ کو زیادہ ضرورت ہے تو خاموشی سے آپ کی جیب میں اتنا ڈالیں گے جتنی ضرورت ہے، اگر آپ کو کم ضرورت ہے آپ کو اتنا دیں گے جتنی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ 50 بندوں کو 500 دے دیں، نہیں، جس کو جتنی ضرورت ہو اس کی اتنی ضرورت پورا کرنا ڈسٹریبیوٹیو جسٹس۔ فرمایا عدل کے ساتھ، عادلانہ نظام کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ پتہ چلا اللہ والوں کی طبیعت میں میانہ روی ہوتی ہے، ان کی سوچ میں اعتدال ہوتا ہے، ان کی تقسیم بھی منصفانہ ہوتی ہے۔ مال غنیمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آتا تھا، اب حضور کو پتا تھا جس کو جتنی ضرورت ہوتی تھی اسے اتنا عطا کر دیتے۔ اب یہاں پر کچھ احادیث مبارکہ کا بھی احاطہ کرتے چلتے ہیں۔ یہاں پر بخاری شریف کی حدیث ہے اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفق علیک۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے امتیوں سنو، اللہ فرماتا ہے میرے بندو تم میری راہ میں خرچ کرو میں تمہیں دیتا جاؤں گا۔ اللہ فرماتا میرے ساتھ سودا کر لو، فرماتا ہے تم میری راہ میں مال خرچ کرو میں تمہیں مال دیتا چلا جاؤں۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور کے امتیوں سنو، ید اللہ ملآ، اللہ کا جو ہاتھ ہے وہ تو ہمیشہ بھرا رہتا ہے، کبھی خالی ہی نہیں ہوتا۔ ید اللہ ملآ، ذہن میں رکھ لیں کہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کا ہاتھ تو کبھی خالی نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا تم دیکھتے نہیں کہ لا تغیدها نفقۃ سحاء اللیل والنہار، کہ اگر اللہ دن رات خرچ بھی کرتا رہے تو تب بھی اس کا ہاتھ خالی نہیں ہوتا، وہ تو بھرا رہتا ہے، اس کے خزانے میں کبھی کمی آتی نہیں۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارأیتم ما انفق منذ خلق السماء والارض فإنه لم یغدی ما فی یدہ، فرمایا جب سے میرے رب نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے وہ اس وقت سے تم پر خرچ کرتا جا رہا ہے، وہ خرچ کر رہا ہے، ابھی تک اس کے خزانوں میں کمی نہیں آئی، تو سمجھ لے اس کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، تم خرچ کرو وہ تمہیں دیتا جائے گا، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ فرمایا کیا؟ تمہارے رب کا ہاتھ بھرا ہوا ہے،
تم خرچ کرنے والے تو بنو، وہ عطا کرنے والا بنتا رہے گا۔ تم لوگوں کی ضروریات پوری کرو، وہ تمہاری ضرورت کبھی کمی نہیں ہونے دے گا۔ پھر متفق علیہ حدیث ہے کہ ایک روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے اسماء انفقی ولا تحصی فیحصی اللہ علیک، اے اسماء تو خرچ کر مگر کبھی گن کے نہ خرچ کیا کر۔ اے اسماء تو خرچ کیا کر مگر کبھی گن کے نہ خرچ کیا کر، اگر تو گنے گی تو رب بھی دیتے وقت گنے گا۔ پھر فرمایا اے اسماء دیتے وقت ہاتھ کو نہ روکا کر، اگر تو روک دے گی کہیں خدا نہ روک دے۔ فرمایا تو خرچ کر مگر اس حال میں خرچ کر کے گنے بغیر خرچ کر، وہ رب بھی جب تجھے دے گا تو اس حال میں دے گا کہ گنے بغیر دے گا۔ اگر دیتے وقت تیرا ہاتھ رک گیا تو کہیں دیتے وقت اس کا ہاتھ نہ رک جائے۔ پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، متفق علیہ حدیث ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سا ایسا عمل ہے جو میں کروں؟ آپ نے فرمایا جس نے من تصدق بعدل تمرۃ من قصب طیب، سنیے، فرمایا جس نے اپنی حلال کی کمائی سے ایک کھجور کے برابر اگر صدقہ کر دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، تو اللہ رب العزت ولا يقبل اللہ الا الطیب، فرمایا اللہ تعالیٰ سوائے پاکیزہ مال کے دوسرا مال تو قبول ہی نہیں کرتا۔ یہ بات تو طے ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ طیب پاک اور حلال مال کے تو کوئی قبول کرتا ہی نہیں۔ پھر فرمایا اگر تم اس پاک اور حلال مال سے ایک کھجور کے برابر مال خرچ کر دو، اللہ کی راہ میں دے دو، تو اللہ رب العزت وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، تو اللہ تعالیٰ اپنے دہنے دست اقدس سے اسے قبول فرماتا ہے۔ تم حلال مال سے کھجور کے برابر اگر مال خرچ کر دو تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں دست اقدس سے قبول فرماتا ہے۔ ثم یربیہا لصاحبہا، پھر اللہ تعالیٰ اسے اس مال کے خرچ کرنے والے کی خاطر اس کی تربیت خود کرتا ہے، اس مال کی پرورش خود کرتا ہے۔ پھر فرمایا کما یربی احدکم فلوہ، اس طرح اس مال کی پرورش کر کے اس کو بڑا کرتا چلا جاتا ہے جیسے کوئی شخص اپنے بچڑے کو پالتا ہے اور بڑا کرتا چلا جاتا ہے۔ فرمایا کما یربی احدکم فلوہ، جیسے کوئی اپنے بچڑے کو پالتا ہے اس کو بڑا کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تمہاری طرف سے دیا ہوا صدقہ خواہ وہ ایک کھجور کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اس کو خود اپنی بارگاہ میں اپنی شان کے مطابق پال پال کے بڑا کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر صدقہ ہو جاتا ہے۔ جب تو اللہ کی بارگاہ میں جائے، اس کا مطلب یہ تو وہاں دیا تھا کھجور کے برابر اور اجر دے رہا ہے پہاڑ کے برابر۔ بندہ کہتا ہے مولا میں نے تو کبھی پہاڑ کے برابر تیری راہ میں کوئی خرچ کیا ہی نہیں، یہ اجر تو کیسے دے رہا ہے؟ فرمایا وہ جو تو نے حلال کی کمائی سے فلاں دن میرے بندے کی مدد کی تھی اور وہ کھجور کے برابر تھی، مجھے تیرا صدقہ اتنا پسند آ گیا کہ میں نے خود اسے پال پال کر پہاڑ کے برابر کر دیا۔ کہا فرشتوں دیا تو کھجور کے برابر تھا مگر جب اجر دو تو پھر اونٹ کے برابر نہیں پہاڑ کے برابر تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث شریف ہے، بخاری شریف میں آئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ای الصدقۃ اعظم اجرا، یا رسول اللہ وہ کون سا صدقہ ہے
جو اجر میں سب سے عظیم تر ہے، سب سے افضل تر ہے، آپ نے فرمایا، غور سے سنیے گا، فرمایا ان تصدق وانت صحیح شحیح، فرمایا وہ صدقہ جو تم اس حال میں دو کہ تمہاری صحت سلامت ہو، جو صحت مندی کے دور میں، سلامتی صحت کے دور میں جو صدقہ دیا جائے وہ سب سے عظیم تر ہے، جب تمہاری صحت بھی اچھی ہو۔ آگے فرمایا وَتَخْشَ الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَىٰ، کہ جب تم تنگ دستی سے خائف ہو کہ کہیں میرا مال کم نہ ہو جائے، اور مالداری کا شوق بھی ہو، زیادہ مال کمانے کا شوق بھی ہو، اور یہ بھی خوف ہو کہ کہیں میرا مال ختم نہ ہو جائے، فرمایا اس دور میں سلامتی اور صحت کے ساتھ تیرا دیا ہوا صدقہ افضل ترین ہے۔ پھر آگے فرمایا وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، اور انتظار نہ کرنا یہاں تک کہ تیری موت آ جائے، اور تیری موت یعنی تیری جان گلے میں پھنس جائے، اور اس وقت کہو کہ یہ فلاں کو دیا ہے، یہ فلاں کو دیا ہے، یہ فلاں کو دیا ہے، فرمایا تیرے دیے بغیر وہ فلاں کو ہی چلا گیا۔ اے بندے، جب موت قریب آئی، اب تو جیب سے نکال کر، اکاؤنٹ سے نکال کر، چیک بک نکال کر کہتا ہے ادھر آؤ، یہ فلاں کو دے رہا ہوں، یہ میں غریب خانے کو دے رہا ہوں، یہ یتیم خانے کو دے رہا ہوں، یہ آغوش کو دے رہا ہوں، یہ میں آرفن کیئر ہوم کو دے رہا ہوں، یہ آرفن ولیج کے لیے دے رہا ہوں، یہ میں سیلاب زدگان کے لیے بنائے ہوئے گھروں کی خاطر دے رہا ہوں، یہ دسترخوان کے لیے دے رہا ہوں، یہ صاف پانی کے لیے دے رہا ہوں، یہ حافظ قرآن کے لیے دے رہا ہوں، یہ علم والوں کے لیے دے رہا ہوں، یہ میں تحفیظ کے مرکز کے لیے دے رہا ہوں، مولا یہ تیرے دین کے لیے دے رہا ہوں، یہ فلاں کو دیا، فلاں کو دیا۔ فرمایا تو جا رہا ہے، یہ فلاں کو ہی جانا ہے، مگر افضل صدقہ تب تھا جب اچھی صحت تھی، تیرا مال بھی سلامت تھا، تیرا جاہ و منصب بھی تیرے ساتھ تھا، دنیا تجھے مرزا صاحب، حضرت صاحب، سیٹھ صاحب کہا کرتی تھی، تیرے وارے نیارے تھی، تو اپنے قدموں پہ چلتا تھا، اعلیٰ ترین گاڑیوں میں بیٹھتا تھا، اچھی پوشاک پہنتا تھا، اچھا لباس پہنتا تھا۔ اس وقت اگر کھجور کے برابر تو نے حلال کی کمائی سے میری راہ میں خرچ کیا ہوتا تو آج یہ پہاڑ کے برابر تیری خاطر بن چکا ہوتا۔ اب اگلی بات سیدنا ابو سعید الخدری فرماتے ہیں لَأَن يَتَصَدَّقَ الْمَرْءُ فِي حَيَاتِهِ بِدِرْهَمٍ، فرمایا اگر کسی شخص نے اپنی حیات میں ایک درہم کے برابر کوئی صدقہ دے دیا، فرمایا یہ اس صدقہ سے بہتر ہے کہ تم اپنی موت کے قریب 100 درہم اللہ کی راہ میں دیتے رہو، اس سے بہتر ہے کہ اچھی زندگی گزارتے وقت جب تمہاری صحت بھی اچھی تھی، تم بھی اچھے تھے، وسائل بھی اچھے تھے، مال آ رہا تھا، مال جا رہا تھا، اس وقت دیا ہوا ایک درہم موت کے قریب دیے ہوئے 100 درہم سے افضل۔ اب سیدہ زینب بنت جہش، ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نہایت اپنی طبیعت میں فیاض تھی، خرچ کرنے والی تھی، چمڑے کی دباغت کا کام کرتی تھی۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں جو بھی آپ کی آمدن آتی وہ ساری کی ساری اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتی۔ پھر فرماتے ہیں صحابہ کرام کہ سیدہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ تھا، فرماتے ہیں جو کچھ بھی ان کے پاس آتا وہ روکے بغیر اسے اسی وقت خرچ کرتی تھی۔ ایک روز ان کے بھانجے فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے ام المؤمنین آپ کچھ اپنے لیے تو رکھ لیا کریں، آپ خفا ہو گئیں۔ فرمایا مجھے اچھا لگتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہو میں اللہ کے پاس پیش کروں۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عید کے موقع پر
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ادا فرمایا. اس کے بعد جب واپس تشریف لے جا رہے تھے تو عورتوں کا ایک ہجوم تھا. آپ نے وہاں قیام فرمایا اور انہیں صدقات اور خیرات پر ابھارنے والا خطاب فرمایا. سیدنا بلال حبشی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بھی ساتھ تھا، ان پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسے جیسے خطاب فرما رہے تھے، کسی نے اپنے کنگن اتار دیے، کسی نے اپنی بالیاں اتار دی، کسی نے ہاتھوں سے انگوٹھیاں اتار دی، جو کچھ ان میں تھا میں نے چادر بچھا دی. وہ حضور کی صحابیات حضور کو سنتی جاتی اور جو کچھ ان کے پاس تھا وہ اپنے طلائی زیور اتارتی چاہتی. حضور یہ بھی اللہ کی راہ میں قربان ہو، قبول فرمائے. حاضرین محترم، اب یہاں پر ایک ذوق کی بات کرنا چاہ رہا ہوں اور اس کے بعد جو میں نے بات کی تھی اس کی طرف آؤں گا. ایک روز حضرت ابو بکر شبلی سے کسی نے مسئلہ پوچھا، کسی نے زکوٰۃ کے بارے میں دریافت کیا کہ زکوٰۃ کتنی صاحب نصاب پر فرض ہے. آپ نے فرمایا کہ بھائی ہر 20 دینار پر آدھا دینار دو، یا ہر 200 درہم پر 5 درہم دو، تو یہ تمہارے مذہب کے مطابق ہے، یہ زکوٰۃ ہے تمہاری. ہر 20 دینار پر آدھا دینار یا ہر 200 درہم پر 5 درہم، یہ تمہارے مذہب کے مطابق ہے. انہوں نے پوچھا حضرت آپ کا مذہب کیا ہے؟ حضرت ابو بکر شبلی فرماتے ہیں ہمارا مذہب یہ ہے، ہم نے کبھی مال کو روکا ہی نہیں، ہم ملکیت کبھی بننے دیتے ہی نہیں، تاکہ کبھی میں نے اپنی ملکیت کو ملکیت نہیں سمجھا. جب بھی مال آیا میں نے خرچ کر دیا، مجھ پر زکوٰۃ کہاں سے فرض ہوگی. ہمارا مشرب، پوچھا کہ یہ مشرب کس کا ہے؟ فرمایا میرا جو مشرب ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا مشرب ہے. فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا ایک فاروقی مشرب ہے کہ آدھا خود رکھ لیا اور آدھا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. ایک صدیقی مشرب ہے، وہ یہ کہ سب کچھ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. فرمایا ما ابقیت لہم، فرمایا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، کہ ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ فرمایا رسول اللہ ان کے لیے آپ کو اور آپ کے خدا کو جو چھوڑ کے آیا. اب یہاں پر ایک واقعہ بیان کر کے پھر آگے چلتا ہوں. آج جس حال تک یہ قوم پہنچ رہی ہے، اگر آج ہر شخص اپنے ذمے کی ویلفیئر کرنا شروع کر دے، جو اس کی ذمہ داری بنتی ہے، یہ مسئلہ حل ہو گیا. ضروری نہیں کہ 1000 روپے والا ہی صدقہ دے سکتا ہے. فرمایا تم رزق حلال سے کھجور کے برابر دے تو دو، یہ خدا کا کام ہے کہ کیسے اسے پہاڑ کے برابر بناتا ہے. اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. ایک روز ایک صحابیہ ایک خاتون نے اپنے بیٹے کو، ایک چھوٹے بچے کو حضور کی بارگاہ میں بھیجا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، اور صحابی بیان کرتے اس بچے کے تن پر کوئی لباس نہ تھا. اس کی ماں نے کہا کہ جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، یہ حضور کی ذمہ داری ہے کفالت عامہ کی. حضور سے کہو کہ مجھے قمیص عطا کرے. وہ بچہ حضور کی بارگاہ میں علیہ الصلوۃ والسلام چلا گیا، کہتا ہے یا رسول اللہ میری ماں نے مجھے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ مجھے قمیص عطا کریں تاکہ میں اپنے جسم کو ڈھانپ سکوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بچے اپنی ماں سے کہو کہ اس وقت مال غنیمت میں کوئی قمیص نہیں بچا، جب دوبارہ آئے گا میں تجھے بلوا کر دے دوں گا. وہ بچہ گھر گیا اور اپنی ماں کو عرض کیا. اس کی ماں نے کہا دوبارہ جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو یا رسول اللہ آپ کے بدن مبارک پہ تو قمیص ہے، مال غنیمت میں نہ بچا، بیت المال میں نہ رہا، یا رسول اللہ آپ کے جسم اطہر پر تو قمیص ہے. وہ بچہ پھر گیا، کہتا ہے یا رسول اللہ میری ماں کہتی ہے حضور آپ کے جسم اطہر پر تو قمیص ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت گھر مبارک تشریف لے گئے
اور اپنا قمیص مبارک اتار کر اس ننھے بچے کو دیا، فرمایا جا اپنی ماں کو کہہ دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قمیص اتار کر تجھے دے دیا۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ پھر بلال حبشی نے اذان دی، حضور باہر نہ آئے، پھر دوسری اذان دی، حضور باہر نہ آئے۔ صحابہ کرام پریشان ہوئے، یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ جب گئے تو حضور کا جسم اثر کا اوپر والا حصہ، اس پر کوئی لباس نہ تھا۔ پوچھا حضور کیا ماجرا ہے؟ فرمایا دراصل میرے پاس بھی ایک ہی قمیص تھا، جب بچے نے مانگا میں نے اسے دے دیا، اور پھر ننگے بدن میں نماز کے لیے آ نہیں سکتا، جب تک کوئی دوسرا قمیص آ نہیں جائے گا میں قمیص پہنے بغیر باہر نہ آ سکتا۔ حاضر محترم، یہ صدقہ کی یہ انتہا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک سے ہمیں امت کو عطا ہو رہی ہے۔ اب میں آپ کو کچھ انالیسز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ نہ سمجھیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے ہی غنی ہو گئے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی صدیق ہو گئے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف ایسے ہی حضور کے محبوبوں میں کہلائے گئے۔ اب چند واقعات کا میں انالیسس پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہم سمجھ لیں کہ اگر وہ ہر شے میں قدوہ اور اسوہ تھے تو صدقات میں ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اور جن اعداد اور شمار کے ساتھ انہوں نے اللہ کے دین پر اپنی زندگیوں میں خرچ کیا، ہم سب مل بھی جائیں تو کسی ایک ہستی کے دیے ہوئے صدقہ اور خیرات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب میں کچھ انالیسز رکھنے لگا ہوں، غور سے سنیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کیا، اس وقت سے لے کر ہجرت مدینہ تک آپ کے پاس 40,000 سے 45,000 دینار تھے۔ 40,000 سے 45,000 دینار تھے، اور وہ 40,000 دینار اس وقت کا آج کی کرنسی کے مطابق 1,21,60,000 ڈالر بنتا ہے۔ 1,21,60,000 ڈالر بنتا ہے، اور ہماری پاکستانی کرنسی کے مطابق 3,45,91,39,000 بنتا ہے۔ ہجرت مدینہ سے پہلے وہ سب کچھ حضور کے لیے خرچ کر چکے تھے۔ وہ صدیق اکبر ایسے صدیق اکبر نہیں تھے۔ یا رسول اللہ میں ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں۔ جب یہ کہا اس وقت وہ 3,45,91,00,000 روپے حضور کی خاطر اسلام پر خرچ کر چکے تھے۔ پھر اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی راہ پر چلنے والے کے لیے 4 چیزیں بیکار ہیں۔ اللہ کی راہ پر چلنے والے کے لیے 4 چیزیں بیکار ہیں۔ فرمایا وہ علم جو بے عمل ہو، پھر فرمایا وہ مال جو خرچ نہ ہو، وہ زہد جو فی دنیا نہ ہو، اور وہ لمبی عمر جس میں سامان آخرت کی تیاری نہ ہو۔ پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خرچ کیے ہوئے مال کا انالیسس سنیے۔ جب مسجد نبوی کی جگہ کم پڑ گئی تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو گئے۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ فکر نہ کیجئے، باقی جو زمین ہے وہ عثمان غنی خود خرید کر مسجد نبوی کا حصہ بنا دے۔ وہ جو زمین خریدی وہ 20 سے 25,000 درہم کی خریدی اور وقف کر دی، اور اس کی قیمت آج کے حساب سے 6,08,000 ڈالر بنتی ہے، اور 17,29,56,000 روپے بنتی ہے ایک موقع پر۔ پھر جب پانی کی قلت ہو گئی اور صاف پانی کے پینے کی محتاجی ہو گئی، جیسے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن پانی کے کنویں اور واٹر پمپ کھدوا کر پورے پاکستان میں تھر پارکر سے لے کر سندھ سے لے کر بلوچستان تک اور جنوبی پنجاب تک صاف پانی کا منصوبہ چلا رہی ہے، جیسے خدمت انسانیت آپ کے دیے ہوئے صدقات اور خیرات کو خرچ کر رہی ہے،
اب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ صحابہ کرام پیاسے ہیں، پانی کی ضرورت پڑ گئی، تو آپ نے 20,090 درہم کا پانی کا وہ کنواں خریدا، اور اس وقت اس کی قیمت $6,08,040 تھی، اور اگر اس کو کنورٹ کریں تو 17,29,00,000 کا وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر۔ پھر اس کے بعد پھر ایک روز دیکھتے ہیں کہ اہل بیت اطہار پر فاقہ کشی تھی، آپ نے 300 درہم کا سامان لا کر پیش کر دیا، وہ بھی $9,000 کا تھا۔ پھر جیش اسرا کا جب وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان غنی کیا کرتے ہو؟ یا رسول اللہ عثمان غنی اس لیے بنا ہے کہ حضور فرمائیں اور میں خرچ کروں۔ پھر جیش اسرا کے وقت جو آپ نے خرچ کیا اس کا انالیسس دیکھیں، آپ نے اس وقت تقریباً 19.5 کلو چاندی صدقہ کی، 19.5 کلو چاندی صدقہ کی، اور 1,000 دینار تقریباً 5.5 کلو سونے کے سکے وقف کر دیے، 5.5 کلو سونے کے سکے وقف کر دیے، اور پھر اس کے بعد 100 گھوڑے آپ نے وقف کر دیے اور 900 اونٹ قربان کر دیے، 100 گھوڑے وقف کر دیے، 900 اونٹ قربان کر دیے، جو سونا تھا وہ پیش کر دیا، جو چاندی تھی وہ پیش کر دی۔ فرمایا عثمان بنا ہی اس لیے ہے حضور فرمائے اور وہ خرچ کرتا ہے۔ اس کے بعد سیدنا حسن مجتبی اہل بیت اطہار جیسا سخی تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کے بارے میں علامہ ابن سیری لکھتے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ایک دن ایک شخص کو 1,00,000 درہم اس نے مانگا، آپ نے ایسے عطا کر دیا، اور ایک روایت میں آتا ہے 1,00,000 دینار عطا کر دیا۔ فرمایا کئی مقامات پر لوگوں نے مانگا اور کئی دفعہ آپ نے 1,00,000 درہم، اور ایک روایت میں آتا ہے 1,00,000 دینار عطا کر دیا۔ اگر ہم اس کو درہم اور دینار کی تقسیم کر لیں تو ایک اعداد و شمار کے مطابق ایک شخص کو 3-3 4-4 لاکھ ڈالر ایک وقت میں عطا کر دیتے، اور ایک شخص کو $3.4 ملین بھی عطا کیا۔ $3.4 ملین علامہ ابن سیری کے ایک قول کے مطابق آپ نے ایک وقت میں وہ بھی عطا کر دیا۔ فرمایا وہ تو ایسے سخی لجپال تھے وہ کچھ رکھتے ہی نہیں، ایک دن آیا اگر $3.4 ملین بھی تھا تو خرچ کر دیا۔ 7 ارب روپے ایک وقت میں خرچ کرنے والے۔ ہم اپنے پیسوں کو گنتے ہیں، ہم اس کا اعداد و شمار کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کسی شمار پہ لاتے ہیں۔ فرمایا ہم تو ان کے قدموں کی دھول کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ حضرت زبیر بن عوام کے بارے میں کہا جاتا ہے، آپ کو ابو طاہر کہا جاتا تھا، آپ کا پیشہ تجارت تھا، آپ فوجی افسر تھے، اور فرماتے ہیں آپ کے لیے 1,000 غلام روزانہ مزدوری کا کام کرتے تھے۔ حضرت زبیر بن عوام کے پاس 1,000، ہم تو اعتکاف میں مشکل سے ہزاروں جمع ہو جائیں تو خوش ہوتے پھرتے ہیں، آپ کا مقام کیا 1,000 غلام اجرت پہ آپ کے لیے کام کرتے تھے، اور جتنا کما کے شام کو لاتے تھے وہ روزانہ شام کو اللہ کی راہ میں آپ خرچ کر دیا کرتے تھے۔ پھر جب وفات ہوئی تو 22,00,000 درہم آپ پر قرض تھا، یعنی وہ قرض اس لیے تھا کہ اگر خود نہیں ہوتا تو قرض اٹھا کے اسے عطا کر دیتے تھے، فرماتے تھے میرے ترکے سے یہ پے کرتے رہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ قرشی التیمی کے بارے میں سنیے، آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے ذخائر کا عالم یہ تھا کہ آپ کی 1,000 دینار روزانہ کی آمدن تھی۔ کس کی؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ التیمی کی روزانہ کی آمدن کتنی تھی؟ 1,000 دینار، جو آج کے دور کے مطابق $3,04,000 روزانہ کی ان کی آمدن تھی۔ $3,04,000 روزانہ کی آمدن تھی۔ ان کا دل ایسا تھا کہ آپ کی اہلیہ فرماتی ہیں
کہ ایک روز آپ نے اپنی ایک زمین کا ایک چھوٹا سا حصہ بیچا اور 7 لاکھ درہم کا وہ بکا، 7 لاکھ درہم کا بکا، اور آج کے حساب سے وہ 2 کروڑ 12 لاکھ ڈالر بنتے ہیں، 2 کروڑ 12 لاکھ ڈالر بنتے ہیں، اور 6 ارب اور 5 کروڑ اور 70 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ فرمایا وہ بکا، ایک سائل آ گیا، اسلام کو ضرورت پڑ گئی، خرچ کی بات آئی، آپ نے وہ سارے پیسے اٹھا کر راہ حق میں خرچ کر۔ پھر آپ کی اہلیہ کہتی ہیں کہ آپ کی زندگی میں 2 مواقع آئے کہ آپ نے 70 ہزار دینار ایک وقت میں 2 دفعہ خرچ کیے، اگر اس کو کاؤنٹ کر لیں تو 12 ارب سے زائد آپ نے 2 مواقع پہ خرچ کر دیا۔ پھر فرماتے ایک روز آپ پریشان تھے کہ مال زیادہ ہے، بیوی نے فرمایا خرچ کر دیں، آپ گئے اور 10 لاکھ درہم اسی وقت خرچ کر دیے۔ بات یہ ہے، یہ وہ ہستیاں تھیں جو ان کو پتا تھا کہ یہ دیا ہوا اسی کا تھا، اسی کی راہ میں خرچ کر رہے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کے انفاق فی سبیل اللہ کا عالم یہ تھا کہ ایک زمین آپ کی 40,000 دینار میں خرچ ہوئی، آپ نے 40,000 دینار اسی وقت راہ حق میں خرچ کر دیے، اسلام کے لیے خرچ کر دیے، اور وہ آج کے دور میں وہ 3 ارب 45 کروڑ 91 لاکھ بنتے ہیں، ایک وقت میں خرچ کر دیے۔ پھر غزوہ تبوک کا موقع تھا، آپ نے 200 کلو چاندی اسی وقت قربان کر دی غزوہ تبوک کے موقع پر۔ یہ کون ہے سنیے، سیدنا عبد الرحمن بن عوف 200 کلو چاندی غزوہ تبوک کے لیے نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ پھر تجارتی قافلہ آپ کا واپس لوٹ رہا تھا، اس میں 700 اونٹ تھے، آپ نے وہ سارے کے سارے 700 اونٹ اسلام کے لیے اسی وقت صدقہ کر دیے۔ پھر ایک مرتبہ 40,000 دینار ایک دفعہ خرچ کیے، پھر 40,000 دینار ایک اور موقع پر خرچ کر دیے، اور پھر فرماتے ہیں پھر ایک دفعہ آپ کا قافلہ آ رہا تھا، اسلام کو ضرورت تھی، 500 گھوڑے تھے اور 150 اونٹ تھے اور کئی 100 کلو سونا اور چاندی تھا۔ آپ یا رسول اللہ حکم فرمائے یہ سب کچھ عبد الرحمن کا قربان، وہ اسی وقت خرچ کر دیا۔ حاضرین محترم، بات یہ ہے کہ یہ تو وہ تھے کہ جن کا اسوہ اور قدوہ ہم سروں کا تاج بنائے پھرتے ہیں، مگر اللہ نے اگر ان کو ایمان میں اولین بنایا تو انہیں صدقہ میں بھی اولین بنایا، انہیں خیرات میں بھی اولین بنایا۔ اگر انہیں صحابیت کے شرف سے بہراور کیا، حضور کا صحابی بنایا، تو ان کی جیب سے خرچ ہونے والے مال نے بھی ثابت کر دیا کہ وہ صحابی ہونے کے حقدار تھے۔ حاضرین محترم، آج یہی دور ہمیں پکار رہا ہے۔ آج کے دور میں علی سبیل التنزل بات کر رہا ہوں، علی سبیل التنزل بات کر رہا ہوں۔ حضور سیدی شیخ الاسلام نے جب منہاج القرآن بنایا، پہلی قسم یہ کھائی کہ یا رسول اللہ مجھے دنیا سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف اتنا ملے آپ کے کرم سے، خدا کی بارگاہ سے، کہ عزت کے ساتھ صرف گزر بسر ہو سکے۔ یا رسول اللہ دنیا کی دلدل میں دھنسنے سے پہلے اپنے غلام کو بچا لیجیے۔ پھر حضور شیخ الاسلام نے پہلی قسم یہ کھائی کہ میں نہ دین کی خدمت کے عوض کبھی کچھ لوں گا، اور دوسری قسم یہ کھائی نہ میں پیری مریدی کروں گا، اور تیسرا عہد یہ کیا کہ میں اپنی کتابوں، اپنے خطابات اور اپنی تصانیف کی رائلٹی کبھی نہ میں لوں گا نہ میری اولاد لے۔ حضور قدوۃ الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے پیر و مرشد ہیں، سروں کے تاج ہیں اور تاج المعرفت ہیں، انہوں نے فرمایا پروفیسر صاحب یہ قسم کیوں کھاتا ہے؟ ایک روز بلایا، فرمایا پروفیسر صاحب یہ قسم کیوں کھاتا ہے؟ اس قسم کو واپس لے۔ آپ قدموں میں پڑ گئے، حضور غلطی ہو گئی، معاف کر۔ اب کوئی تعویل نہیں دی، یہ ادب ہے۔
یہ حضور اس لیے، حضور اس لیے۔ پروفیسر صاحب آپ یہ قسم کیوں کھاتا ہے؟ یہ آپ کے بچوں کا حق ہے۔ آپ کا گھر کا کچن کہاں سے چلے گا؟ آپ تو دین کی خدمت میں مصروف ہے، یہ کیسے کام چلے گا؟ یہ واپس لے۔ آپ نے قدم پکڑ لیا، میں حضور غلطی ہو گئی، معاف کر دیں، مجھے مہلت دے دیں، میں کچھ قرض اٹھا کر کسی بزنس میں انویسٹ کرتا ہوں سلیپنگ پارٹنر کے طور پر، حضور اگر آپ مطمئن ہو جائیں گے تو پھر میں آپ کی بارگاہ میں پوری ڈیٹیل رکھ دوں گا۔ پھر آپ نے پوری مینجمنٹ کی، مگر فرمایا حضور یہ قسم قائم رکھنے دیجئے، بس یہی میری متاع حیات ہے۔ آج حضور شیخ الاسلام کی صرف کتب کو دیکھیں، جب سے پہلی کتاب لکھی ہے اور آج تک یہ 1000 کتب میں سے جو 600-700 کتابیں، اس کی کروڑوں کی آمدن ہے مہینوں کی۔ اگر اس میں سے اپنی رائلٹی لیتے تو لیتے چلے جاتے، مگر تقویٰ کا کمال وہ ہے، فرمایا حضور غلام ہوں آپ کے غلاموں کا۔ اگر غلام کا راستہ یہ ہو اور آپ کے صحابہ کا راستہ یہ ہو تو غلامی سجتی نہیں۔ فرمایا حضور اگر وہ نہ ہوتے تھے تو قرضہ لے کر دے دیتے تھے، تو یہاں آپ نے مجھے شیخ الاسلام بنایا ہے، میرے قلم سے جو لکھوں گا وہ بھی آپ کے لیے قربان، جو زبان سے کہوں گا وہ آپ کے لیے قربان، جو خدمت کروں گا آپ کے لیے قربان۔ جب تک یہ قدم اٹھتا رہے گا یا رسول اللہ میرا وقت بھی آپ کے لیے قربان، میری اولاد بھی، میرا مشن بھی، میری تحریک بھی آپ کے لیے قربان۔ حضور شیخ الاسلام نے کتابوں کی رائلٹی نہیں لی۔ یہ نہیں فرمایا حلال ہے یا حرام، یقیناً حلال ہے، فرمایا جن کا غلام ہوں بس انہی کی سیرت کو دیکھتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ آج اس مشن سے آپ وابستہ ہیں۔ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن اپنے لیے کچھ نہیں کر رہی، حضور شیخ الاسلام نے اس لیے قائم کیا کہ اگر ویلفیئر سٹیٹ کا وہ کانسیپٹ جو حضور شیخ الاسلام نے ریاست مدینہ سے لیا ہے، فرمایا اگر برسر اقتدار آ گئے تو یہ ملک ویلفیئر اسٹیٹ بنے گا انشاءاللہ، مگر منہاج القرآن جب تک زندہ ہے ویلفیئر اسٹیٹ کا ایک پورا نقشہ پیش کر رہا ہے۔ ویلفیئر سوسائٹی منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ویلفیئر اسٹیٹ کا ایک پورا نقشہ پیش کر رہی ہے۔ وہی جن کے پاس ہے ان سے لیتی ہے، جن کے پاس نہیں ہے ان کو دیتی ہے۔ ویلفیئر اسٹیٹ کا وہ نقشہ پیش کر رہی ہے، جن کے پاس آج ہے آج دے دیں وہ کل کام آئے گا۔ سیلاب زدگان پریشان تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضور سیدی شیخ الاسلام کے صدقے سے آپ کو توفیق دی۔ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن نے مخیر لوگوں سے ان کا امانت لی اور آپ تک پہنچائی، اور وہ گھر بنتے جا رہے ہیں، درجنوں گھر بنا کر چابیاں ان کے سپرد کر دی جو بے آسرا تھے، بے سر و سامان تھے۔ پھر پانی ہزاروں کی تعداد میں نلکے لگا دیے۔ پھر آج ٹرکی میں زلزلہ آیا، مصیبت زدہ انسانیت پکار رہی تھی، تو ساری ترجیحات کو سائڈ پر رکھ کے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن وہاں پہنچ گئی۔ پھر انہوں نے ایک منظم سسٹم وضع کیا، حفاظ کے لیے کیا، آغوش کے یتیموں کے لیے کیا، اور نیا آرفن ولیج قائم ہو رہا ہے 10 ایکڑ زمین پر، تاکہ ہر بچہ عزت آبرو کے ساتھ، مقام و مرتبہ کے ساتھ وہاں پڑھ سکے، پڑھ لکھ کر عظیم انسان بن سکے، اس معاشرے کا خدمت گزار شہری اور حضور کا امتی بن سکے۔ بات یہ ہے اس کے لیے ایک منظم سسٹم کی ضرورت ہے۔ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن نے جو رجسٹریشن کا ایک نظام وضع کیا ہے، آپ جتنی تنظیمات ہیں آپ پر لازم ہے کہ اپنے رجسٹریشن کا سلسلہ شروع کریں، اور جتنے منصوبے اپنے علاقوں میں چلا رہے ہیں ان کی رجسٹریشن منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے پاس کریں، تاکہ سینٹرلائز سسٹم کے تحت یہ صدقہ اور خیرات کا سلسلہ ایک منظم سسٹم اختیار کر سکے۔ اس کے بعد رضاکاران اپنی رجسٹریشن کروائیں، اپنے نام لکھوائیں۔ بات یہ ہے کہ جس کے پاس مال ہے وہ خرچ کرے، جس کے پاس جان ہے وہ خرچ کرے، جس کے پاس دماغ ہے وہ خرچ کرے، جس کے پاس عبادت ہے وہ خرچ کرے، جس کے پاس کردار ہے وہ خرچ کرے، جس کے پاس اخلاق ہے وہ خرچ کرے، جس کے پاس اتنی نیکیاں ہیں وہ اس پر خرچ کرے جس کے پاس نہیں ہیں۔
جس کے پاس اتنا مال ہے وہ اس پہ خرچ کرے جس کے پاس نہیں ہے۔ اس منظم سسٹم کو منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ایک منظم انداز سے لے کے چل رہی ہے۔ آپ گلی گلی نگر نگر جہاں منہاج جو القرآن کا دفتر کھلے وہاں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا دفتر بھی کھلنا چاہیے۔ وہ غریبوں کی مدد کا یہ سلسلہ جو شروع کیا ہے، یہ حضور سیدی شیخ الاسلام کی ویلفیئر اسٹیٹ کے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کا پلیٹ فارم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں اور ترقی عطا فرمائے، اور اس سینٹرلائز اور منظم سسٹم جو وضع کیا اس کو فالو کریں، اس پہ عمل درآمد کریں، اس کو یقینی بنائیں اور اس کو واجب کا درجہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے ہمیں چن لے اور جو کچھ خرچ کرتے رہتے ہیں اسے قبول فرما لے۔ وما علینا الا البلاغ۔